ہے. اب یہ بتاؤ حاجی صاحب یہ ہے کیا بولنے کے گوشت پاک کی کیا ہے؟ کیا ہے کیا؟ گوشت پاک کی اللہ بیڑی بیڑی، وہی جنجیر ہتھ کڑی جس کو بولتے ہیں. یعنی اس سے مطلب کیا بیڑی ہوتا تو ہے؟ پاؤں میں پہنتے ہیں، ہتھ کڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو ہو گیا گوشت پاک کی بیڑی بولو یا ہتھ کڑی بولو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پہننے سے کیا ہے، فائدہ ہے یا کیا ہے؟ میں جب مجھے پورا وہ سمجھ میں نہیں تبھی ڈالا ہے، اور اس کے بعد میں نے بھی کوشش نہیں کیا ہے. کتنے سال ہوئے؟ 40 سال ہو گئے. اللہ اکبر، 40 سال. 40 سال سے پہلے. تو کس دربار پہ گئے تھے آپ؟ ایسا گھر پہ مان لیا. اچھا، ماں نے ڈالا ہے تو کچھ بول کے ڈالا ہوگا نا کہ یہ پہننے سے کوئی فائدہ ہے. کیا تھا بولنے سے تو ایسا تھوڑا بیمار ہوتا تھا اس لیے ڈالا ہے. یعنی یہ ڈالنے سے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی بیڑی ہے، یعنی کیا شیخ عبد القادر جیلانی اب حفاظت کریں گے، یہ اس سے مراد ہے؟ ایسا ہی ابھی سوچنے کا. ایسی سوچنے کا نا کہ یہ پہن لیں گے تو اب شیخ عبد القادر جیلانی کی حفاظت میں آپ چلیں گے. جیسے امام ضامن ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کہ اگر وہ آپ امام ضامن ڈال لیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کریں گے. تو ایسے ہی یہ ہو گیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کہ اگر یہ پہن لیا تو شیخ عبد القادر جیلانی حفاظت کریں گے. یہ مطلب ہوا نا. والدہ انتقال کریں گے نہیں، جنہوں نے دیا یہ نہیں ہے، تو اب آپ جا کے ان کو نصیحت کیجیے کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. ان کو سمجھائیے، ان کو توبہ کروائیے کہ یہ عقیدہ نہ رکھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی اگر فائدہ پہنچاتے تو اپنے آپ کو پہنچاتے کہ موت ہی نہیں آتی ان کو. فرشتے آتے کہتے ہیں روح نکالنے، بولتے چل یہاں سے، میں نہیں مرتا. اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے نا. شیخ عبد القادر جیلانی جب بیمار ہوئے تو اپنے آپ کو شفا دے دیتے، ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو انہوں نے زندگی میں فائدہ نہیں پہنچایا، اور مرنے کے بعد تو کسی کو فائدہ نہ پہنچایا ہے نہ پہنچا سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے حفاظت؟ 40 سال سے آپ چیز پر ہیں اور آپ کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی حفاظت کرنا ہے. ابھی میرا عقیدہ اتنا ہی ہے کہ ماں نے ڈالی تو ماں نے غلط کام کیا ہے نا. دیکھیے، ماں کی عزت اور ان کا احترام اپنی جگہ، ماں اور باپ کا، لیکن کوئی بھی بات اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور طریقے کے خلاف ہے تو نہیں مانیں گے اس کی بات. سمجھ گئے نا؟ ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین یا والدین میں سے کوئی تمہیں شرک کا حکم دے تو اس کی پیروی نہ کرو. ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات بتائے یا کوئی کام بتائے تو نہیں ماننا ہے. اسی لیے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پہ کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ خود پہنا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا، نہ اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا، نہ اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو عائشہ، حفصہ اور جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں تھیں ان میں سے کسی کو پہنایا. یہ کہاں سے آیا؟ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نہیں پہنا. یہ آیا ہے غیر مسلموں سے. کہاں سے؟ غیر مسلموں سے آیا ہے. غیر مسلم کے ہاتھ میں بھی آپ کڑا دیکھیں گے نا آپ، ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ ان کا بھگوان ان کی حفاظت کرتا ہے. سکھ سب یہی پہنتے ہیں، سکھ جو ہے سکھ. ہاں، سکھوں کے اور سکھوں کے ہاتھ اور ہمارے یہاں کرسچن بھی پہنتے ہیں اس کو ڈائریکٹ. لیکن سکھ لوگوں کا ایسا بولتے ہیں، ان کا ایسا کٹ نہیں ہوتا. دیکھیے وہ ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن ہے، ڈیزائن چھوڑ دیجئے، لیکن ایسے ہی کڑا ہوتا ہے نا میرے بھائی. ڈیزائن الگ ہوتا ہے بھائی گھڑی ہے، آپ کا گھڑی کا ڈیزائن الگ، میرے گھڑی کا ڈیزائن ہے، ان کی گھڑی کا ڈیزائن الگ. یہ سب تو ہے گھڑی، اور مقصد وہی ہے، ان کا مقصد بھی وہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھگوان کے نام پر ہے، ان کا بھگوان ان کی حفاظت کرے گا.
اور شیخ اس پہ اور آپ حدیث یہ بھی ہے. سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی حفاظت کریں گے، بیماری سے حفاظت کریں گے، تکلیف سے حفاظت کریں گے اور پریشانی سے محفوظ کریں گے، تو کھلا شرک ہے. ہمارے ہر تکلیف میں ساتھ دینے والی ذات صرف اللہ کی، اللہ کی بے شک. ہمیں ہر فائدہ پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. سمجھ گئے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. کوئی دے نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا جس کو اللہ دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ منع کر دے. سارا کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اختیار کے ماتحت تھے. اور اس پہ تو شیخ ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا تو کہا کہ جب تک تم اسے نہیں اتارو گے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے اسے کوئی کڑا پہنا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا دیا اور کہا کہ یہ کڑا پہلے سے منع کیا ہوں. من تعلق ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے میرے، ہے نا؟ سب سے بچیے، پرہیز کیجیے. کیسے لکھا ہے یہ کیا ہے؟ چاندی کا ہے. 40 سال سے آپ نے پہنا. پہلے سائز چھوٹی تھی، بڑی. اچھا، بدل کے پہنا. نہیں، ہر سال اس کو 11ویں کے وقت تھوڑا یہ کرنا. اللہ 11ویں شیخ عبد ہر القادر سال جیلانی کے 11ویں کے وقت چینج کرتے ہیں. نہیں تھوڑا بڑھا دیتے تھوڑا ہیں. فریش کرتے ہیں اور تھوڑا. اچھا، اسی کو ہاں، یہ ہے 40 سال سے یہی کرتے ہیں. چینج کرتے ہیں. نہیں شیخ، یعنی اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں. تھوڑا بڑا کرتے ہیں. اسی کو بڑا کرتے ہیں، تھوڑا یہ کرتے ہیں. اللہ، یہ چاندی ہے. دیکھیے، اللہ نے آج ہم سے ملایا ہے نا آپ کو، یہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے ملایا. سمجھ گئے نا میرے بھائی؟ سب سے اہم چیز ہمارے یہاں عقیدہ ہے. عقیدہ یہ ہے کہ ہر فائدے کا مالک صرف اللہ ہے، ہر نقصان سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے جو ہمیں کوئی نفع پہنچا سکے اور نقصان سے بچا سکے اللہ کے علاوہ. اب اس میں عقیدہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر یہ کڑا پہنا ہوا ہے تاکہ بیماری نہ آئے، تاکہ بخار نہ آئے، تاکہ تکلیف دور ہو جائے. کتنے پیارے سفر پہ آئے ہوئے ماشاء اللہ. الحمدللہ. دیکھا، آپ عمرے بھی آئے ہیں، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. اگر یہ اسلام میں ہوتا تو یہاں سے ہم لوگ دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کڑا دیتے. اس سے پیارا کڑا کے کہاں نام کا ہوگا؟ کڑا کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا کڑا کیوں آ گیا؟ بڑے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے ابو بکر صدیق ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی؟ حضرت ابو بڑے بکر، عمر فاروق ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ. کسی بڑے کے نام کا کوئی کڑا نہیں شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کڑا دیا ہے امت کو، لوگوں کو؟ نہیں، لوگوں نے بنایا. اور ظاہر سی بات ہے یہ پیسے سے ملتا ہے، فری نہیں ملتا. تو کیا اس طرح سے لوگ پیسے کما رہے ہیں، لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا دین لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا پیسے بھی لوٹ رہے ہیں. جنت کا راستہ نہیں بلکہ جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں. اللہ میرے وہاں توبہ کیجیے، آج ہی اللہ سے توبہ کیجیے، بلکہ سجدہ شکر کیجیے. سجدہ کیجیے، آپ قبلے کی طرف سجدہ شکر کیجیے کہ اللہ نے آج آپ کو ایک اچھی چیز کی رہنمائی مل گئی. آپ سجدہ کیجیے، یہیں پہ سیدھا سجدے میں چلے جاؤ، سیدھا سجدے میں چلے جاؤ. ہاں، اللہ. بس ایک ہی سجدہ. سمجھ گئے ہیں صاحب؟ اس کے بعد آپ پرہیز کی چیزوں سے، ہے نا؟ الحمدللہ. سب سے اہم عقیدہ ہے میرے بھائی ہمارا، سب سے اہم عقیدہ، سب سے اہم عقیدہ. ایمان اگر صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عمل قبول کرے گا. جی، سمجھ گئے نا؟ اگر سر بھی کٹا دے اللہ کی راہ میں، اگر ایمان خراب ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے سر کٹا دے. عمرہ کر لیا، حج کر لیا، نمازیں پڑھ لی، اور یہ کڑا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا، ان ساری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ریجیکٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا میرا حکم نہیں، وہ ریجیکٹ ہے. یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، یہ غیر مسلموں سے آیا. یہ ایمان کے لٹیرے یا مال کے لٹیرے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے جو یہ سب کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کام کرنے والے مسلمان ہیں غیر مسلم. غیر مسلم ہے تو افسوس نہیں ہے، لیکن مسلمان ہے تو افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس راستے پہ ڈال رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے، اور والدوں کو بھی جا کے سمجھائیں.
ممکن ہے والدہ کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے. نہیں والدی بھی ابھی ماں بھی ہے ساتھ میں میرے، سمجھاؤ یا ملاؤ مجھے کل میں سمجھا دوں. لیکن ان کے ابھی سوچنے سمجھنے میں اتنا ہاں ذہن نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آپ دعا کرو اللہ ان کو معاف کرے کہ انہوں نے یہ پہنایا. آمین. اللہ ان کی اس گناہ کو معاف کرے. سمجھ گئے؟ آپ ان کے لیے دعا کریں. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. دس لوگ جزاک اور ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جزاک آپ اللہ کر خیر کے شیخ.